سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سور، سٹار ٹورس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ نمبر 1، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہارس کا بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کی پرابلم ہوگی یا ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان کے حالات مختلف ہوں گے، علیحدہ ہوں گے۔ اور اس بار نمبر 3، ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ اگر آپ پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو برائے مہربانی اس مہینے کے اندر اپنا حل کروائیں، ورنہ اگلا پورا سال آپ کا ایسا ہی گزرے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک بندہ جو چیز بناتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، خرید کر بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی اچھا ثابت ہوگا، کاروبار کو عروج ملے گا، آپ کے معاملات بہت بہتر رہیں گے، نئے آپ کو گاہک ملیں گے، نئے آپ کو پروجیکٹ ملیں گے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ تعلق رکھتے ہوں تو آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات آپ کے لیے بہت کرم کرے گی آپ پر۔ اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کا صبر اور شکر کریں اور اس کامیابی کا اور زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اگلے سال تک اس کامیابی کو لے کر جانے کے لیے اپنی نماز میں کبھی کاہلی نہ کریں۔ آپ نماز کی کاہلی کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، خاص طور پر نوکری پیشہ جو نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ یہاں میں ایک اسپیشل بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے اور آپ کسی قسم کی کوئی نوکری تلاش کر رہے ہیں تو آپ چاہیں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، اپنی مکمل تفصیل بتا سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے لیے کوئی ایسی نوکری ہو جو آپ کو چاہیے ہو تو میں اس کا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر سکوں۔ میرے پاس سینکڑوں لوگ ہیں جو آتے ہیں، اپنے معاملات بتاتے ہیں، تو آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں اگر چاہیں تو، مگر آپ کی مہربانی نخرے والے آدمی ذرا دور ہی رہیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت بہترین ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کام شروع کر لیں۔ آنے والا سال آپ کے لیے بہت زیادہ خوشیاں لانے والا ہے کاروباری لحاظ میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ کاروبار اس سال کے اندر شروع کریں، اپنے صدقے دیں، اپنی جو آپ کی کمائی ہے، آمدن ہے، پڑی ہوئی ہے، اس کا زکوٰۃ دینے کے بعد اگلا جو سال شروع کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ اس مہینے کے اندر لازمی طے پا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے یا تو بات نہ کریں، اگر کریں تو بہت سنبھل کے کیجیے گا، انکار ہونے کے چانس کافی زیادہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے یہ بات میں صرف آپ کے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے سول میٹ کے بارے میں دیکھنا ہے تو پھر اس کا سٹار دیکھیں اور اس کے سٹار میں نے کیا بتایا اس کے مطابق آپ وہ چیز کریں، اور پھر اسے کہیں وہ اپنے گھر والوں سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز میں نے آپ کے گھر والوں کے لیے بتائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں، میری بچیوں یہ مہینہ بہت بہترین ہے اولاد کے لیے۔ کوشش کرو، اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور تمہاری سنے گی۔ میرے رب پر بھروسہ رکھو، نا امید نہ ہونا، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھریلو معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گھریلو معاملات اس مہینے آپ کے اخراجات کافی بڑھنے کے چانس ہیں، کچھ فضول خرچے آپ کے اوپر پڑیں گے، خاص طور پر بیماری کے لحاظ سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے لیے یہ مہینہ جو بہتر رہے گا اگر آپ شہد اور کلونجی، یہ صرف آپ کی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ خود شہد اور کلونجی صبح نہار میں استعمال کریں۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھیے گا، ٹھنڈ کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے ان کو بخار ہو سکتا ہے، دوسرے معاملات ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ پھر کچھ مہمان فضول قسم کے آپ کے گھر میں آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کے اخراجات بڑھیں گے۔ تو پہلے ہی ملکی حالات کی وجہ سے اخراجات میں کافی فرق تمام لوگوں کو پڑا ہوا ہے، تو یہ ہلکا سا جھٹکا بھی آپ کے خرچے کو ایک دفعہ تتر بتر کر کے رکھ دے گا۔ باقی اور کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ آپ دونوں میاں بیوی کے معاملات کے اندر
آپ زیادہ گھر کو سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ زیادہ لڑائی کو نہیں آگے لے کر جائیں گے اور اپنے آپ کو سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی وجہ سے زیادہ لڑائی نہیں ہوگی۔ جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کا کوئی پیپر ہے یا کوئی رزلٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو انشاءاللہ اس مہینے اس کے اندر آپ کو کامیابی آئے گی، مگر آپ کی بڑی مہربانی۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کامیابی آئے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کر کامیابی لے لیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، مگر محنت آپ نے خود کرنی، لکھنا آپ نے خود ہے، پیپروں میں وہی آنا ہے جو آپ نے لکھنا ہے، وہ کسی بابے نے یا آپ کے نصیب نے یا آپ کے سٹار نے جا کر نہیں لکھ دینا، وہاں پر پیپر خالی چھوڑا ہوگا تو فیل ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ آپ کے معاملے کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ دسمبر، ربیع الثانی اور جمادی الاول، یہ 3 مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے آپ نے، یا سمیع 180 بار، یا لطیفو 129 بار۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا مصورو 336 بار، یا خالقو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ اچھا، اس مہینے کا صدقہ بہت اہم ہوگا، یاد رکھیں کہ یہ پچھلے پورے سال کی منحوست آپ کے اوپر جو پرابلم ہے ہر ایک چیز اسی مہینے میں ختم ہو جائے تو بہتر ہے، اگر اگلے سال میں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم بنے گی، تو بہتر ہے اسی مہینے میں اس کو کلیئر کریں۔ تو اس مہینے صدقہ آپ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مہنگا بھی ہے۔ کپڑے لینے ہیں آپ نے، کسی بچے کا آپ سوٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلا سلایا سوٹ لے لیں۔ کسی یتیم بچے کے لیے آپ نے سوٹ لینا ہے اور آپ نے اس کو وہ دینا ہے تاکہ وہ پہن سکے، یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ یہ آپ اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد سوٹ لے لیں اور اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد کسی یتیم بچے کو دیں، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ ساتھ جوتیاں بھی ہوں تاکہ وہ پہن سکے۔ جتنی دیر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ وہ استعمال کرے گا اتنی دیر آپ کا صدقہ چلتا رہے گا، تو جتنا اچھا سوٹ لے کر دیں گے اتنا بہتر ہے، یعنی کہ گھٹیا نہ لے کے دیجیے گا کہ 2-4 بار پہننے سے ہی پھٹ جائے۔ جتنا زیادہ وہ پہنے گا اتنا زیادہ آپ کا صدقہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک طرح سے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے تاکہ اگلے سال جو نیا سال اب آنے والا ہے اس سال کے اندر آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ مل سکے۔ تو یہ بہت اہم صدقہ ہوتا ہے اس سال کے آخری مہینے کا، اس لیے کوشش کیجئے گا سوٹ بہت اچھا ہو، کوالٹی کے حساب سے جلدی پھٹنے والا نہ ہو اور بالکل سستا نہ ہو، یعنی کہ جتنی اچھی چیز لے کر دیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو ایک سوٹ لیں کسی بچے کا، بچی کا، کوئی بھی، وہ کسی یتیم کو دیں جو صدقہ لیتا ہو۔ یاد رہے ان سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں، ان بچوں کو وہ دیں تاکہ وہ پہن سکیں۔ سوٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی جیب اجازت دے تو جوتیاں نہیں دیتے تو کوئی ضرورت نہیں، سوٹ لے کر دینا اس مہینے کے اندر سب سے بہترین صدقہ ہوگا، اور یہ آپ کے آنے والے سال کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال کے اندر کچھ نئی امیدوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ کی ذات آپ کے لیے نیا سال بابرکت بنا دے، اللہ کی ساتھ نیا سال آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں خوشیوں والا لے کر آئے۔ میرا مالک ہر ایک پریشانی آپ کی دور فرمائے۔ میرا رب العزت آپ کے نصیب اور آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔